دنیا میں ایسا کوئی غم نہیں جو انسان کی برداشت سے باہر ہو۔ جو اپنی زندگی سے مطمئن ہے اور حالات کا شکوہ نہیں کرتا، وہ خدا کو مانتا ہے۔ جب ایک در بند ہو جائے تو دوسرا در کھل جاتا ہے، اسی لیے کبھی امید نہ ہاریں۔ جو شخص والدین کی پرورش اور قربانیوں کی قدر نہیں کرتا، وہ خدا کی نعمتوں کی بھی قدر نہیں کرتا۔ کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر عطا کرنا احسان کہلاتا ہے۔ وہ حلال رزق جو آسانی سے حاصل ہو جائے، اسے رزق کریم کہتے ہیں۔ موت کے وقت آپ ایمان کے جس درجے پہ ہوں گے، اس کے مطابق آپ کا حساب ہوگا۔ دشمن اس وقت طاقتور ہو جاتا ہے جب دوست آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ انصاف کرنا اس وقت ممکن ہے جب دل میں خوف خدا ہو۔ زندگی میں پریشانیاں اور غم تب آتے ہیں جب زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نہ گزاری جائے۔ اللہ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ غم اور پریشانیوں میں اللہ سے مدد مانگو، وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جو لوگ محنت اور کوشش سے اپنے نصیب کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، انہیں محرومیوں کا شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا انصاف ہر انسان کے لیے برابر ہے۔ سکون اور خوشی دولت کی محتاج نہیں ہوتی۔ بعض اوقات دولت مند لوگ زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں۔ اگر ہم مزاج نہ ہو تو سفر کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر خطرناک چیز آپ کے لیے بھی خطرناک ہوگی۔ ایسی دعا نہ کرو جو آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ مایوسی انسان کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ اگر بیچ میں مناسب ماحول اور خوراک ملے، ہر بیج میں سے ایک نئی زندگی ممکن ہے۔ نفسانی خواہشات آنکھوں سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے آنکھوں کو قابو میں رکھو۔ اس وقت سے ڈرو جب اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا اور توبہ کے سارے در بند ہوں گے۔ نام کا انسان پر بہت اثر پڑتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھا نام منتخب کریں۔ انسان سے محبت مٹ جانے والی ہے، اللہ سے محبت کرو، یہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اپنے لیے خود دعا کروانا دوسروں سے دعا کروانے سے بہتر ہے۔ غم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نیند سے پہلے تک ہی ہوتا ہے۔ مرنے کا خوف اسے نہیں ہوتا جس نے زندگی میں اچھے کام کیے ہوں۔ آنکھیں سب کو دیکھتی ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ خود کو دیکھنے کے لیے ضمیر کے آئینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، آپ سے متاثر ہو کر لوگ بھی سچ کا ساتھ دیں گے۔ وہ غریبی عذاب ہے جس میں غریب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ جو لوگوں کو مصیبت میں چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کرے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر آپ دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان میں نرمی لائیں۔ اللہ کی رحمت اس شخص کے تعاقب میں ہوتی ہے جو آنسوؤں کے ذریعے اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ سب سے بہترین نصیحت وہ ہے جس میں سننے والا آپ کی نصیحت پر عمل کرے۔ بگڑے ہوئے معاشرے میں جھوٹی عزت کمانا بھی ایک ذلت ہے۔ تنگ دل لوگوں سے دور رہیں اور صحیح لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ موقع ملنے کے باوجود برائی نہ کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو اور گناہ کو کبھی
معمولی نہ سمجھو۔ وہ عہدہ ایک آزمائش ہے جسے آپ سنبھال نہ سکیں۔ ہمیشہ دعا کرو کہ آپ کو 2 کشتیوں کا سوار نہ بننا پڑے۔ اللہ جسے سزا دینا چاہے اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جن باتوں پر آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں ان میں احتیاط سے کام لیں۔ بیٹی یا بیٹے کی پیدائش انسان کے کبھی اختیار میں نہیں ہوتی۔ بھولنا انسان میں ایک اچھی عادت ہے، ورنہ غموں کے ساتھ جینا بہت مشکل ہے۔ غصہ انسان کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ کسی شخص کو بلا وجہ ذلیل نہ کرو، یہ غرور کی نشانی ہے، اور غرور بدقسمت انسان میں ہوتا ہے۔ اچھا ہو یا برا، کوئی بھی وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ جو لوگ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اللہ ان پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ زبان اور کان کے استعمال سے اس وقت تک گریز کریں جب تک آنکھوں سے تصدیق نہ کر لیں۔ جب تک انسان کا رویہ درست نہ ہو اسے محنت کا اجر نہیں ملتا۔ پانی سے نکلنے کے بعد مچھلی کو پانی کی قدر ہوتی ہے۔ جب مظلوم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگیں تو یہ حکمرانوں اور منصفوں کے حساب کا وقت ہے۔ اللہ کا ہاتھ تھام لیں، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر عزت چاہتے ہو تو دوسروں کو ہمیشہ عزت دو۔ حال کو بہتر بناؤ، اس سے ماضی اور مستقبل دونوں سنور جائیں گے۔ اللہ کی طرف 1 قدم بڑھاؤ، وہ 10 قدم آپ کی طرف بڑھائے گا۔ بڑی بڑی باتیں نہ کرو، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ حرام کی کمائی سے کیے جانے والے حج کو اللہ کبھی قبول نہیں فرماتا۔ کسی شخص کے منہ پر اس کی برائی کرنا بدتمیزی ہے۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنا ایک گناہ ہے، اس گناہ سے بچو۔ شادی دولت کی نہیں نصیب کی محتاج ہے۔ حرام کی کمائی سے کیے جانے والے حج کو اللہ کبھی قبول نہیں فرماتا۔ جو خدا کے بندوں کو چھوڑ کر خدا کی تلاش میں نکلتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اولاد کو دنیاوی تعلیم دو تاکہ وہ حلال رزق کما سکے، اور دینی تعلیم دو تاکہ وہ اپنی آخرت سنوار سکے۔ اپنی ہمت سے زیادہ کام کرنا خود پر ظلم ہے، اور اپنی ہمت سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ والدین کے گھر میں اولاد بہت خوشی سے رہتی ہے، لیکن یہی والدین جب اولاد کے گھر میں رہنے لگیں تو اولاد کا گھر اور دل دونوں تنگ پڑ جاتے ہیں۔ دولت، شہرت، عزت، ذلت، امیری، غریبی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں محبت اور عزت سے نوازتا ہے۔ آنسوؤں کے ذریعے انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔